السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہجرت کے حکم تک کا واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک عقد۔ جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی عمر مبارک 19 سال کی ہوئی تو آپ کا مبارک عقد شادی آپ ہی کے چاچا عامر سید جلال الدین کی دختر بی بی ولادتی سے ہوا۔ 1 سال بعد بی بی خنزہ بدن جی تولد ہوئی اور اس کے 2 سال بعد حضرت بندگی میران سید محمود ثانی مہدی کی ولایت مسعودہ پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سید محمود نام رکھا گیا اور آپ سے ایک چھوٹے بھائی میران سید اجمل ہوئے اور ایک بہن بی بی فاطمہ خاتون جنت ولایت ہوئی۔ اس مقام پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں سید محمود سیدان جی خاتم المرشدین کے متعلق پیشین جوئی فرما دی تھی، جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ حسنین ولایت ایک عنوان کے تحت حضرت کا ذکر آئے گا۔ ایک وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے معلوم ہوا کہ ریاست گود بنگال کے فتح تم کو دی گئی ہے۔ سلطان حسین شرقی جو ریاست گود کے باج گزار تھے، ان کو بھی معلوم ہوا کہ ملک گود فتح ہونے والا ہے۔ ایک روز حضرت مہدی علیہ السلام نے بادشاہ کو جب وہ ملنے کو آئے تھے تو فرمایا کہ اسلام کا متین ہونا جائز ہے لیکن کفر کا متین ہونا جائز نہیں۔ سلطان نے گود کے ظالم راجہ دلپت سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی اور خراج دینا بند کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاد میں شرکت۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس جہاد میں شرکت فرمائی اور راجہ دلپت جس ہاتھی پر سوار تھا بسم اللہ کہہ کر اس پر تیر مارا، جو اس ہاتھی کے سر میں دھس گیا۔ دلپت کود پلٹا۔ حضرت نے اس پر تلوار کا وار کیا تو دلپت کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کا دل باہر آ گیا۔ دل پر اس بھوت کی تصویر تھی جس کی یہ راجہ پرستش کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، غیر حق باطل کی پرستش نے دل پر ایسا اثر کیا تو حق یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہو گئی۔ آغاز حالات جذبہ۔ اس کے بعد آپ حالات جذبہ میں چلے گئے۔ حضرت مہدی علیہ السلام پر یہ حالات جذبہ ایسی طاری رہتی کہ آپ کو اس دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی، مگر اذان کی آواز سن کر تھوڑی ہوشیاری آ جاتی تھی اور آپ کی جوزہ مطہرہ ام المصدقین بی بی ولادتی رضی اللہ عنہا وضو کروا دیا کرتی۔ حضرت نماز پڑھ لیتے اور پھر اسی حالت میں چلے جاتے۔ یہ جذبہ 7 سال تک رہا، لیکن اس تمام عرصے میں نہ تو آپ نے ایک دانہ کھایا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی پیا۔ باوجود ایسی حالت میں نہ تو ایک نماز چھوٹی اور نہ ہی کوئی حرکت شریعت کے خلاف آپ سے سرزد ہوئی، جو ایک معجزہ تھا۔ ایک روز بی بی ولادتی رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، میران جی، کئی سال ہو چکے، کوئی غذا آپ کے پیٹ میں نہیں پہنچی ہے، کیا حال ہوگا؟ حضرت نے جواب دیا، جو کچھ بندے کی غذا ہے بندے کو پہنچتی ہے، تجلیت الہی۔ ایک روز بی بی نے حال دریافت کیا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، حق تعالیٰ کی طرف سے تجلی الوہیت پے در پہ مسلسل ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان دریوں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر کوئی آگاہی ہوش و حواس نہ رہے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد، اس واسطے سے کہ ہم نے تجھ کو خاتم ولایت محمدی کیا ہے، تجھ سے فریاد ادا کرواتے ہیں، یہ ہمارا احسان و فضل تجھ پر ہے۔ 7 سال ختم ہوئے۔ ایک روز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی سے پانی مانگا اور پھر جذبہ میں چلے گئے۔ صبح کے وقت ہوشیار ہونے پر معلوم ہوا کہ بی بی رات بھر پانی لے کر کھڑی رہی تھی۔ اپنی طرف سے وضو کیا اور دگانا پڑھا، 2 رکعت تحیۃ الوضو، جس کو دگانا کہتے ہیں،
اور اس کے پڑھنے کی تاکید حضرت نے فرمائی ہے، اور دوگانہ نہ پڑھنے والوں کو وکیل عبادت یعنی عبادتوں کا کنجوس فرمایا ہے۔ ام المصدقین کو خوشخبری، دوگانہ پڑھ کر آپ نے بی بی کے لیے خدا سے دیدار کی دعا کی۔ حضرت نے بی بی کے حق میں یہ بھی فرمایا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جس کسی کو بارہ خاتم ولایت محمدی آتا ہوگا، ان سب کی مجموعی جملہ مقدر بی بی کو دی جائے گی کہ بی بی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بنی اور خدمت کرتی رہی۔ جذبہ ختم ہوا۔ حالات جذبہ جملہ 12 سال رہا۔ پہلے 7 سال آپ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں، مگر بعد کے 5 سال میں کبھی کبھار آپ نے کچھ کھا لیا تھا، جس کی جملہ مقدار 7.5 سیر اناج ہوئی تھی۔ پھر آپ ہوشیاری کی حالت میں آ گئے۔ مہدی علیہ السلام نے بی بی کی اس خدمت پر خوش ہو کر فرمایا، اے بی بی، تم سے خدا خوش ہوا، جس نے تمہارے گھر میں پانی پیا اس کو بخشا اور تمہارے گھر والوں کو بخشا، اگلوں اور پچھلوں کو بھی۔ یہ روایت حاشیۂ انصاف نامہ سے لی گئی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان 12 برسوں میں امامنا علیہ السلام سے نہ کوئی خلاف شریعت حرکت ہوئی، نہ کوئی نماز قضا ہوئی، اور یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اس تمام عرصے میں آپ نے کوئی دوا بھی نہیں فرمایا تھا۔ ہجرت کا حکم الہی آیا۔ سلطان حسین شرقی نے حضرت کی خدمت میں 7 گاؤں کی سند روانہ کی، جس کو آپ نے پڑھا دیا۔ جونپور سے ہجرت کا حکم خدا ملنے پر آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ سلطان کی کوشش ساتھ چلنے کی تھی، لیکن آپ نے سلطان کو اجازت دے کر وہیں رک جانے کو فرمایا۔ انشاءاللہ آگے کا واقعہ میں آپ کو پارٹ 4 میں سناؤں گا۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہ کمنٹس باکس میں بتائیے، اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئکن کو ضرور دبائیں، جس سے ہمارے ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔